رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کا مضمون بہت عرصے سے سنا رہا ہوں، خواہش بھی تھی کہ اب یہ ختم کرے دوسرا مضمون لے، لیکن آج ارادہ ہوا کہ پھر اسی کو سنا دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے تو آپ لوگ نہیں سن رہے تھے میرے خیال سے، یہ والا یہ نہیں سنے تھے نا، کیونکہ اپنے لوگ تو سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ مضمون یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت ماشاءاللہ چہرہ تھا ان کا، تو ان کی ماں نے ان کو چھپا کے رکھا۔ تو 3 مہینہ چھپایا، جب مشکل ہو رہا تھا چھپانا تو وہی آیا ان کو کہ اس کو بچے کو دریا میں چھوڑ دو اور صندوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دو، وہ صندوق بہتے بہتے جائے گا اور میرے دشمن کے گھر پہنچ جائے گا، وہاں پلے گا۔ اور ان کی بہن کو بھی ساتھ میں لگا دی دریا کے ساتھ ساتھ کے، جہاں کہاں جا رہا دیکھتے رہو۔ تو یہ بہتے ہوئے گیا، پھر فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی، وہاں پہنچا تو فرعون کی بیٹی اپنی لونڈیوں کو بولا کہ وہ نکال کے لاؤ، نکال کے دیکھی تو اس کو بہت پسند آیا چہرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں بولا ہے، وہ الکے تو محبت منی، یعنی تمہارے پر میں نے اپنا محبت ڈالا۔ تو اس سے پھر ان کے چہرے سے محبت ہوا فرعون کی بیٹی کو، اور ان کا نام بھی موسیٰ بولی، اور موسیٰ اس لیے بولی کہ میں نے پانی سے کھینچ کے اس کو نکالا تو اس کا نام موسیٰ رکھتے ہیں۔ مواب کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے پانی وانی سے، اس کا ڈیٹیل میرے کو یاد نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال تو یہ فرعون کے محل میں چلے گئے، اور وہ فرعون کی بیوی بھی ان کو پالنا شروع کی، اور دودھ پلانے کے لیے ان کی ماں بھی آ گئی تھی، کسی اور کا دودھ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو سگی ماں آ گئی۔ اس کے بعد پھر وہ بڑے ہو گئے، تو ایک روز شہر میں گئے تو ادھر میں ایک مصری کا اور ایک بنی اسرائیل کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ اسرائیلی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل تھے۔ تو وہ جو وہ بنی اسرائیل تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو زور سے آواز دیا بچانے کے لیے، تو وہ آئے اور مصری کو ایک گھونسا لگایا، لیکن وہ گھونسا اتنا نبی کا پاور تھا کہ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اور پھر محل میں پروگرام بنا کہ بھائی یہ قتل کیا مصری کو تو اس کو بھی سزا ملنا چاہیے، قتل ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کی دے ان کا ایک چاہنے والا تھا محل میں، وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ آپ کے بارے میں منصوبہ بن رہا ہے قتل کرنے کا۔ تو پھر وہ نکل جاتے ہیں، مدیان پہنچتے ہیں۔ مدیان میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ آئی تھی پانی بھرنے کے لیے، اپنے بکرے دمبا جو بھی تھا، تو وہ لوگ انتظار کر رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ آپ لوگ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ بولے کہ جب یہ مرد لوگ کا کام ہو جاتا ہے بھرنے کا تو پھر ہم لوگ کا چانس آتا ہے۔ تو اس روز موسیٰ علیہ السلام اپنے طرف سے ان کو بھر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جب گھر گئی تو شعیب علیہ السلام پوچھے جلدی آ گئے، تو بولی کہ ایک آدمی آ گیا تھا، وہ ہمارا مدد کیا۔ تو شعیب علیہ السلام بولے کہ ان کو لے کے آؤ، کہ ان کو کچھ پیسہ ویسا دیں گے، بس جو بھی ہو۔ تو ایک لڑکی آتی ہے اور پھر ان کو لے کے اپنے والد کے پاس جاتی ہے، تو شعیب علیہ السلام کو وہ بتاتے کہ فرعون سے بھاگ کے آئے ہیں، تو بولے اب گھبراؤ مت، تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو۔
تو وہ پھر ایک لڑکی سے شادی بھی کرا دیتے ہیں, تو 10 سال کا معاہدہ ہوتا ہے, پتہ نہیں اور بھی تھوڑا زیادہ رہتا ہے کتنا. اس کے بعد جب یہ جاتے واپس تو مقدس والی دعا میں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتے ہیں, بولتے ہیں میں ہی رب ہوں, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں. تو اس کے بعد پھر بولتے ہیں کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کرو, اور 2 نشانی دیتے ہیں کہ ہاتھ بازو میں ڈال کے باہر نکالو تو یہ بالکل وائٹ ہو کے نکلے گا بغیر ایپ کے, اور وہ لاٹھی کو بولتے زمین میں پھینکو, سانپ بن کے بھاگتا ہے تو یہ بھاگنے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے نہیں, ہمارے بھیجے ہوئے لوگ ڈرتے نہیں, جاؤ سانپ کو پکڑو, تو پھر لاٹھی ہو جاتا ہے. پھر وہ بولتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دو کیونکہ میرے زبان میں کچھ تو اطلاعات تھا. پھر یہ دونوں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. تو فرعون جو تھا بادشاہ کا نام ہوتا تھا, جو قتل کرنے مانگ رہا تھا اس کا نام تھا رامزیس II. اب جب پہنچے تو رامزیس II کا انتقال ہو چکا تھا, اور اس کے جگہ اس کا بیٹا تھا, 13واں بیٹا تھا, اس کا نام تھا مرنپٹا. تو مرنپٹا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, تو مرنپٹا بھی بچہ تھا اور یہ بھی تھے, ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے. تو مرنپٹا غصہ تو ہوا, وہ جب بولے کہ بھئی ایک اللہ کو عبادت کرو, اللہ جو اوپر ہے اس کا عبادت کرو, تو وہ بولتے کہ یہ سب بیکار بات ہے. پھر جادوگر لوگ کو بلاتے ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے. جادوگر لوگ پہلے اپنا کچھ جادو کا چیز بھیجتا ہے, وہ بھی سانپ کے شکل میں ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا جاتا ہے, لیکن اللہ وہی کرتے ہے کہ تم اپنا لاٹھی پھینکو. لاٹھی کو پھینکتے تو وہ بڑا بن جاتا ہے سانپ کے شکل میں, تو وہ جا کے جادوگر کا پورا جادو ختم کر دیتا ہے, سب کو کھا لیتا ہے. تو جادوگر لوگ سجدے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو جادو نہیں تھا, اس کا تو اصلی لگ رہا ہے. تو فرعون بولتا ہے میرے اجازت کے بغیر تم لوگ کیسے ایمان لے آئے اس کے اوپر, یہ تمہارا سردار ہے جو تم کو جادو سکھایا ہے. پھر بولتا ہے کہ اب تم کو ہم بغیر اجازت کے تم کو جو لایا تھا تم کو مصلوب کریں گے, تمہارا ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے. بولا جو کرنا ہے کرو, اب ہم لوگ کو صحیح بات پتہ چل گیا ہے, اب خدا اللہ کو چھوڑ کے ہم تمہارا بات نہیں مان سکتے. پھر اس کے بعد پھر وہ بہت سارا اور لعنت برستا ہے فرعون کے اوپر اور اس کے مصر کے اوپر. تو بعد میں یہ پریشان ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو بولتا ہے کہ بنی اسرائیل کے میرے ساتھ جانے دو, تو پریشان ہو کے بولتا ہے بھائی تم جاؤ, میرا جان چھوڑو. جان چھوڑو نہیں بولتا, میں اپنے طرف سے اضافہ کر دیا, جان چھوڑو. ماحول ویسے ہی ہوگا نا کہ جان چھوڑو جاؤ. تو اس کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نکلتے ہیں. تو ان کو وہی آتا ہے کہ رات کو نکل جاؤ, یہ تمہارا پیچھا کرے گا بعد میں, کیونکہ کچھ روز کے بعد پھر فرعون جو ہے وہ بولتا ہے کہ اس کو پیچھا کرو, یہ اس کو واپس لائیں گے, یہ میرا غلطی ہوگی, اس کو اجازت دے دیے جانے کا. تو جب جاتا ہے تو ادھر میں جب بحر احمر کے پاس یہ لوگ پہنچے ہوئے ہوتے موسیٰ علیہ السلام لوگ اور بنی اسرائیل, تو اس وقت فرعون پیچھے سے آتا ہے, اور جب پیچھے سے آتا ہے تو بنی اسرائیل گھبرا جاتے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام بولتے مت گھبراؤ. وہ لمبا کہانی شارٹ میں سنا رہا ہوں. تو لاٹھی مارتا ہے, وہ سمندر 2 حصے میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, پانی کا 2 دیوار اور بیچ میں خشک راستہ بن جاتا ہے. تو بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ بحر احمر تھا اور 2 دیوار تھا, اور قرآن میں بھی کہ 2 دیوار تھا. تو دریا نیل نہیں تھا, دریا نیل ہوتا تو 1 دیوار ہوتا, جو اوپر سے پانی آتا ہے وہ رک جاتا ہے, 1 دیوار بن جاتا, لیکن جو ادھر سے پانی جاتا ہے وہ نکل جاتا تو دیوار 1 ہوتا. لیکن قرآن میں بھی ہے کہ 1 سے زیادہ دیوار ہے, تو وہ سمندر کا پانی چونکہ کھڑا ہوتا ہے, سب سے نچلا زمین ہوتا ہے جس طرح سمندر ہوتا ہے, تو ادھر جب پانی الگ ہوگا تو وہ دونوں طرف پانی رہے گا, کیونکہ وہ بہہ کے اور کہیں نہیں جاتا, وہ تو دریا بہہ کے سمندر اور بحر وغیرہ میں آتا ہے, یہ لوگ بہہ کے نہیں جاتے. تو بہرحال وہ خوش راستہ بن گیا, وہ لوگ اس پار چلے گئے. فرعون آیا لشکر کے ساتھ, اور وہ جو 2 دیواریں تھی وہ ٹوٹ گئی, اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. اور جب ڈوب رہا تھا تو ایمان لایا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں بنی اسرائیل کے خدا کے پر, اللہ الہ کے پر ایمان لاتا ہوں, اور میں مسلمان ہوں. تو اللہ بولتا ہے کہ زندگی گزارا, اب موت کا منظر دیکھ کے تم ایمان لا رہا ہے, تو اب تمہارے لاش کو محفوظ رکھیں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. تو آنے والے نسل کے پر بھی ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آنے والا نسل ایسا ہے
کہ فرعون جس روز ڈوبا مرا اس کے بعد جو پیدا ہوگا نا، ایک دن کا بھی بچہ ہو، وہ بعد والا کہلائے گا. جو پہلے پیدا ہو گیا وہ فرعون کے بعد کا نہیں کہلائے گا، بعد کا. تو یہ سو نشانی بنا کے جب رکھا تو نشانی اسی کے لیے بنے گا جو کم از کم 10 سال 12 سال 8 سال کا ہو، کہ نشانی کو سمجھے. 1-2 دن کا بچہ، یہ 1 سال کا بچے کے لیے کیا نشانی ہوگا؟ کچھ تو تھوڑا بہت عقل ہو. تو اتنا لمبا عرصہ رکھنے کے لیے وہ ممی کا شکل ہوگا، اس کو محفوظ کیا ہوا لاش ہوگا. لیکن اس میں اور بھی پوائنٹ بتائیں گے وہ. تو اس کا بات پھر یہ ہوا کہ جب یہ مصر میں دریافت ہوا تو کرسچن اور یہودی بہت شور مچائے، ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں لڑائی کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر کیا بولتے ہیں کہ یہ جب یہ لوگ بہت شور مچائے، 10 کمانڈمنٹس کا ایک فلم بنا ہے، اس میں فرعون کو ڈبائے بھی، کیونکہ ڈوبنے کا ذکر تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. لیکن پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں 2000 سال بعد لکھ دیا تھا کہ فرعون کا لاش محفوظ ہے. تو یہ جو ہم نے اتنا اچھا دریافت کیا ہے، شور مچا رہے، اس سے تو اسلام کا صداقت ہو رہا ہے، ہمارا تو بیڑا گڑک ہو جائے گا. تو پھر یہ دوسرا فلم بنا جس میں فرعون کو ڈباتے نہیں ہے. تو اس پہ میں نے مضمون لکھا تھا پہلے، لیکن بعد میں بہت اچھا ایک پوائنٹ مل گیا تھا تورات سے. تورات کا پوائنٹ یہ ملا تھا کہ یہ لوگ جو ڈر رہے تھے کہ فرعون کا لاش سے صداقت ہو رہا ہے اسلام کے، میں نے بولا یہ اس کے لاش سے تم لوگ کا تورات کا بھی صداقت ہو رہا ہے. وہ ایسے ہو رہا ہے کہ تورات میں یوسف علیہ السلام 400 سال پہلے فوت ہوئے تھے، فرعون کے 400 سال پہلے تھے فوت ہوئے تھے. تو فوت ہو رہے تھے تو وہ بولے تھے یقیناً خدا تم کو ادھر سے نجات دلا کے وہ زمین میں لے جائے گا جس کا وعدہ کیا ہے، فلسطین وغیرہ میں، کنعان اس کو بولتے ہیں. تو تم لوگ جب ادھر سے نکلو گے تو میرا لاش ساتھ لے جانا. تو ان کا لاش محفوظ کر کے تابوت میں مصر میں ہی رکھا رہا. تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو ان کا لاش بھی ساتھ لے کے گئے. تو قرآن تورات میں ایک ہی لاش محفوظ ہے لمبے عرصے کے لیے، وہ یوسف علیہ السلام کا. وہ جس دن اس سمندر کے 2 دیواروں، پانی کے 2 دیوار کے درمیان سے گزرا، اسی دن اسی وقت یہ 2 دیوار ٹوٹا. تو فرعون کا لاش کا ابتدا بھی یہیں ہوا، اور اس کو بھی محفوظ کرنے کا یہیں پر ہی اعلان ہوا کہ تمہارے لاش کو محفوظ کریں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو یوسف علیہ السلام کا لاش محفوظ کرنے کا ذکر کیا ہے تورات میں، وہ وہی خدا نے قرآن کو بھی بھیجا جس میں فرعون کے لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر ہے. 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک جگہ دونوں موجود تھے. اور اس کے بعد پھر یہ مزے کا بات تو ہے کہ کرسچن بھی بمبارڈ بولتا تھا، سب کچھ بولتا تھا، لیکن سب سے زیادہ خوش جو مسلمان کو ہونا تھا، کیونکہ مسلمان کا قرآن لاسٹ میں آیا، اس سے قرآن کا صداقت ہو رہا ہے. تو یہ تو پورے دنیا میں شور مچانے والا پوائنٹ ہے مسلمان کے لیے. لیکن مسلمان اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ تورات جو ہے یہ تو منسوخ ہے اور اس میں تحریف ہے. تو قرآن سے میں نے ثابت کیا کہ منسوخ نہیں ہے، اس کا تحریف ضرور ہے، لیکن وہ تحریف کے لیے قرآن کو اس کا محافظ بنایا کہ جو بھی تحریف ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرو قرآن کی روشنی میں، اور اللہ کے مدد سے اور قرآن کے روشنی میں اس کو آگے بڑھاؤ. تو لیکن مزے کا بات یہ ہو گیا کہ ان کا سارا اعتراض ذات جو تھا تورات کے خلاف، اس کو بھی اللہ نے رد کر دیا، کیونکہ یہ 38 سال پہلے یہ مضمون لکھا تھا، لیکن صرف 5-6 مہینہ پہلے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ حدیث سے مل گیا. حدیث میں بھی ہے کہ رسول موسیٰ علیہ السلام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر کسی کے گھر میں جا کے ٹھہرے، وہ بہت خاطر کیا. تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جب مدینہ ہوگے میرے سے ملنا. وہ جا کے ملا تو سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ تم کو کیا چاہیے؟ تو وہ بولا ایک اٹھنی چاہیے بیٹھنے کے گدے ودے کے ساتھ، اور ایک بکری چاہیے جو دودھ دیتی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے بڑے افسوس تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کے جیسا نہیں پوچھے. تو وہ پوچھا کہ وہ بڑھیا کا کیا کہانی ہے؟ تو بولے کہ بھائی جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ بنی اسرائیل کے علماء لوگ کو بلا کے پوچھے کہ بھئی راستہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو وہ لوگ بولے راستہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا آپ کا تابوت ساتھ لے جائیں گے، تو ان کا تابوت ہم چھوڑ کے آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے کس کو پتا ان کا تابوت قبر کہاں ہے؟ تو سب بولتے ہیں کہ ہم کو تو نہیں پتا، ایک بڈھی عورت ہے اس سے پوچھنا چاہیے. اس سے پوچھتے تو بولتی کہ پہلے اپنا حق لوں گا پھر بتاؤں گا.
تو موسیٰ علیہ السلام تو ہر چیز دینے کے لیے تیار تھے, بولے کیا حق چاہیے, لیکن وہ کوئی چیز نہیں مانگی, بولی جنت میں آپ کا ساتھ. تو یہ تو اللہ کا کام تھا, تو وہ پریشان ہو گئے, لیکن وہی آیا, بڈھی جو بول رہی ہے وہ سن لو اور مان لو. تو وہ مان لیتے ہیں. پھر بڈھی ایک جھیل کے پاس لے جاتی ہے, بولتی ادھر سے پانی خالی کرو, زمین نظر آتا ہے, بولتی یہاں گڈھا کرو, وہاں گڈھا کرتے تو وہ تابوت نظر آتا ہے, اس کو اٹھاتے اور لے کے جاتے, راستہ صاف صاف نظر آتا ہے. تو یہ حدیث بھی ابھی 6 مہینہ پہلے آیا, اور اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ تورات کا وہ حصہ صحیح ہے. قرآن کی روشنی میں بھی دونوں کا خوبصورت مشترکہ معجزہ ہے, اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور انشاءاللہ آپ آگے بڑھاؤ گے تو وہ بڑھیا کو جیسا جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ملا, تو آپ لوگوں کو بھی جنت میں موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. اس کے ساتھ اگر بیان پسند نہیں آیا, دعا کرو, بہتر ہو آئندہ پسند آیا ہے تو تالیوں کے ساتھ رخصت کرو. رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا.